اچھا جی، پاکستان ویسے تو زرعی ملک ہے، لیکن یہاں پر ایک کے بعد ایک مسئلے سر اٹھاتے ہیں. کبھی ہم بات کرتے ہیں کہ جناب فصل صحیح نہیں ہو رہی، فی ایکڑ رقبہ جو ہے اس پر پیداوار زیادہ نہیں ہو رہی، جس طرح سے دوسرے ملک فائدہ اٹھا رہے ہیں. پانی نہیں ہے، کبھی کیا مسئلہ ہے، کبھی کیا مسئلہ ہے. آپ بمپر کراپس کا بھی تذکرہ سنتے ہیں لیکن قیمتیں کم نہیں ہوتی. یعنی کہ ایک کے بعد ایک مسئلہ ہے فوڈ سیکیورٹی کا. اب جو ہے وہ مسئلہ ہے کس کا؟ کھاد دستیاب نہیں ہے، جس کے ہم نے کچھ دن پہلے بھی ہم نے بات کی تھی اور صوبائی وزیر صاحب کو بھی لائن میں لیا تھا. بالکل جی، کہ کس طریقے سے جو ہمارے کسان بھائی ہیں وہ لائن میں کھڑے ہو کے جو ہیں وہ کھاد لینے پر مجبور ہیں، اور کھاد بھی ایک تو ان کو صحیح داموں میں مل نہیں رہی، کہیں بلیک میں فروخت ہو رہی ہے اور کہیں بہت کم ہے. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر میں کھاد بھی نہیں ملے گی تو ہم کیسے کام کریں گے، اور بڑی ان کے لیے ایکڑ پیداوار بھی کم ہوگی اس سے. جی ایگزیکٹلی، آپ نے بات صحیح کی کہ پیداوار کا بھی جو ہے وہ اس سے متاثر ہوگی. اور وہ کہہ رہے ہیں جو کاشتکار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کنٹرول ریٹس پر کھاد کا اصول خواب بن گیا ہے. صوبے بھر میں گندم کی بجائی ہو رہی ہے لیکن کھاد کی ایک ایک بوری کو وہ ترس رہے ہیں. ان کا ساتھ میں مزید کہنا تھا کہ ضلعی انتظامیہ اور صوبائی حکومت کھاد کی کنٹرول ریٹس پر فراہمی کو یقینی بنانے میں ناکام ہے، اور اس کا خمیازہ کس کو بھگتنا پڑا ہے؟ کسانوں کو. تو اب اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں. ملتان کے بیورو چیف یاسر شیخ ہمیں جوائن کریں. یاسر شیخ، یہ ذرا بتائیں کہ یہ کافی دن ہو چکے ہیں، کیا کسی کی توجہ نہیں ہے موجودہ حکومت کا؟ اگر صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو، دعوے تو یہ کیے جاتے ہیں کہ جنوبی پنجاب پہ بڑا فوکس ہے اور سیکریٹریٹ بھی ایک بنا دیا گیا اور باقی سارا کچھ بھی ہو رہا ہے، لیکن اس معاملے کو کون دیکھ رہا ہے؟ دیکھیے اشفاق، کہ یہ ایک المناک سچویشن ہے اس وقت، جو خاص طور پہ کاشتکار، جو پنجاب کا کاشتکار اوور پورے پاکستان میں یہ صورتحال ہے، لیکن ورس سچویشن جو ہے اس وقت ذرا پنجاب میں زیادہ ہے. پنجاب کے تمام شہروں میں، وہ چھوٹے شہر ہیں، بڑے شہر ہیں، مرکزی شاہراہیں ہیں، لنک شاہراہیں ہیں، لمبی لمبی قطاروں میں جو ہے ایک جمع غفیر جو ہے کاشتکاروں کا ایک ایک یوریا کی بوری کھاد کے حصول کے لیے صبح سے، جس وقت ابھی سورج کی کرنیں نہیں نمایاں ہوئی ہوتی اور وہ سڑکوں پہ لائنوں میں ہوتا ہے، اور شام کو مایوسی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کے ساتھ وہ واپس چلا جاتا ہے کہ اسے حکومت کے اعلان کردہ کنٹرول ریٹ پہ یوریا کھاد کی دستیابی نہیں ہے. جس کا امپیکٹ یہ آ رہا ہے کہ ہمیں ایک بات اس وقت سمجھنی ہوگی کہ حکومت نے گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال جو ہے گندم کا جو ہدف ہے وہ 3 کروڑ میٹرک ٹن رکھا ہے. 3 کروڑ میٹرک ٹن پیداوار کا ہدف ہے، جس میں آپ کا پنجاب کا ہی 1 کروڑ 67 لاکھ سے زائد ہے. لیکن اس وقت جس وقت جو زرعی ماہرین کہتے ہیں اور تمام کاشتکار جو سیزن کاشتکار ہیں ان سے جب ہماری بات ہوئی، ان کا کہنا تھا کہ بجائی کے ٹائم پہ خاص طور پہ منیمم فی ایکڑ 1 یوریا بوری کھاد ضرورت ہوتی ہے، اور اس پورے پروسیس میں کہ گندم کی فصل تیار ہونے میں کم از کم 1 ایکڑ کے گیس 3 بوریوں میں درکار ہوتی ہیں. آف کورس یہ جو ہمارے حکام والے ان کو بھی پتا ہے، اور کچھ دنوں پہلے ہم نے یہ ایشو ریز بھی کیا تھا کہ کسان کس قدر تنگ ہے کہ کھاد دستیاب ہی نہیں ہے اور بڑی کم حصوں میں کھاد مل رہی ہے اور لمبی لمبی لائنوں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں صبح سے کھڑے ہوتے ہیں، شام کا جب وقت آتا ہے ان کی باری آتی ہے وہ کہتے ہیں جی کھاد ختم ہو گئی ہے. تو ہم نے کچھ دنوں پہلے بھی ایشو ریز کیا تھا، تو یہ کیوں ابھی تک سارٹ آؤٹ نہیں ہوا؟ دیکھیے کہ اس وقت چیزیں آپ کا جو ایک ہاتھ سے، حکومت صوبائی ہو یا وفاقی، ان کے ہاتھ میں نہیں رہی. معاملہ اتنا ورسٹ ہو گیا، اس کے ٹیکنیکل مدیہ چیز کو سمجھنا ہوگا کہ یوریا، پاکستان کی جو یوریا کھاد ہے، پاکستان یوریا کی پیداوار کے اعتبار سے خود کفیل ملکوں میں شمار ہے. المیہ یہ ہے کہ یوریا کی اس وقت جو قیمتیں ہیں مڈل آف ایئر سے 2021 کے وقت سے عالمی منڈی میں بڑھنا شروع ہوئی تو پاکستان سے سمگلنگ ہونا شروع ہو گئی. پاکستان میں ایک بوری جو ہے وہ 1800 روپے فی یوریا حکومت کی کنٹرول ریٹ کے اوپر ہے، تو جو پڑوسی ممالک ہیں وہاں 80% زائد پہ ہے. تو گورنمنٹ کو ایک بڑے ذمہ دار پنجاب کے ایک آفیسر نے مجھے بتایا کہ میرا نام نہ آئے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے وفاقی حکومت کو اس الارمنگ سچویشن کی طرف سے مطلع کیا تھا اور ان سے گزارش کی تھی کہ کنٹرول کیجئے. بہت تیزی کے ساتھ جو ہے یوریا سکپ ہو رہی ہے، اور یوریا کی جو پڑوسی ملکوں میں سمگلنگ ہے اس کی وجہ سے جو ہے، اور جو مڈل مین کا کردار حکومت دعووں کے باوجود ختم نہیں کر سکی، اس کا خمیازہ اب یہ بھگتنا پڑ رہا ہے. اب چونکہ پوری ڈرین ہو چکی ہے، آپ کے جو ذخیرہ اندوز ہیں ان کے حکومت کی لاکھ کوششوں کے باوجود حکومت ناکام ہوئی ہے. وہ بڑے بڑے بنکر سے جو ہے وہ کھاد کو نکال کے ایک عام کسان کی دسترس تک نہیں پہنچا سکی. تو نتائج یہ نظر آ رہے ہیں کہ بظاہر کہ گورنمنٹ کو ایک بڑا میگا اپنی ترجیحات، شاید حکومت کی کمی رہی ہے، اس پوری فوکس نہیں دے سکی کہ جب گورنمنٹ آف پنجاب کے ایک بڑے سیزنڈ آفیسر نے گورنمنٹ کو باقاعدہ تحریری طور پہ لکھا بھی تھا کہ اس صورتحال پہ توجہ دیجیے، لیکن شاید ترجیحات بالکل جی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہ ٹائم ہے جب گندم جو ہے وہ بوئی جا رہی ہے اور گندم کی بجائی جو ہے وہ جاری و ساری، اور اس ٹائم پہ اگر ہمارے کسانوں کو اگر نہ ملے یہ کھاد
تو مشکل ہو جائے گا ان کے لیے، کیونکہ اس کے بعد میں شارٹیج بھی ہو سکتا ہے، تو فوڈ سیکیورٹی بھی آگے جا کے سوالات کھڑے ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ جی. یاسر شیخ ہمارے ساتھ موجود تھے. چلیں جی، بہت سے مسئلے مسائل ہیں، ان کا سولوشن ضروری ہے، لیکن ہر روز اس امید کے ساتھ آتے ہیں کہ آج کا دن پہلے کے دن سے بہتر ہوگا، لیکن وہ ویسا ہوتا نہیں ہے. لیکن دعا تو کر سکتے ہیں کہ نیا سال ابھی آنے کو ہے، تو شاید اس سال کچھ بہتری کی امیدیں ہوں، صرف باتیں نہ ہوں. اللہ کرے جی. اور دیکھیں ہم تو ایشو اٹھاتے رہیں گے اور اپنی طرف سے جو ہمیں لگتا ہے ہم ممکنہ آپ کو تجاویز بھی دیتے رہیں گے، کیونکہ ہمارا کام ہے ایشو اٹھانا، ایشو پہ بات کرنا اور اویئرنیس کی بات کرنا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شاد رہیے، آباد رہیے. اللہ حافظ.